پارہ نمبر 20 ابتدا سے۔ بیسواں پارہ 20واں ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اور اس پر بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے چند ایک کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ سمجھتے ہیں، اللہ کے برابر درجہ دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری مخلوقات میں سے آسمان، زمین اور اسی طریقے سے آسمان سے برسنے والا پانی یعنی کہ بارش، پھر اس پانی کے ذریعے سے باغات کا پیدا ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ درختوں کا پیدا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین جس کے اندر انسان کے لیے کتنے نفع چھپا رکھے اللہ تعالیٰ نے، اور اس زمین پر پھر نہری نظام، اور ان زمینوں کو کہ آپس میں یہ ہلے نہیں، اس میں اضطراب نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بطور میخ، بطور کیل اس کے اوپر مضبوط پہاڑ رکھ دیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر آپ کو ایسے بھی دریا سمندر ملیں گے، ایک ساتھ اکٹھے چلتے ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا نمکین ہے، دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، درمیان میں پردہ ہے، اور وہ پردہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری مخلوقات میں یہ سب کچھ ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ سمجھتے ہیں، ان کی مخلوق کہاں ہے؟ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، کیا اس کے اندر ان کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر ایک انسان بے شک وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس بات کو تو مانتا ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے خالق مانتے ہو تو پھر مجھے مالک بھی مانو، سب کچھ کا خالق بھی میں ہوں، سب کچھ میری ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
جس پر ایمان ضروری ہے۔ ترجمہ دیکھیے، امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل لکم اور اتارا تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فانبتنا بہ پس ہم نے اگایا اس پانی کے ذریعے، حدائق باغات کو، ذات بہجہ جو رونق والے ہیں، ما کان لکم تمہارے اختیار میں نہیں ہے، ان تنبتو کہ تم اگاؤ، شجرہا اس باغات کے درختوں کو، تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ ہرگز نہیں، بل ہم قوم بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں، یعدلون جو اعراض کرتے ہیں۔ یعدلون کے دو معنی آتے ہیں، ایک اس کا معنی ہوتا ہے کہ اعراض کرتے ہیں، دوسرا معنی ہے عدل، جو عام طور پر کہتے ہیں برابر، عدل برابر کو کہتے ہیں نا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کو، اللہ کے غیر کو، دونوں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ امن جعل الارض، کون ہے جس نے زمین کو بنایا، قراراً ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالہا انہاراً اور اس کے درمیان بنا دی نہریں، وجعل لہا رواسی اور بنا دیے اس کے لیے، رواسی مضبوط پہاڑ، وجعل بین البحرین اور اس نے بنا دیا دو سمندروں کے درمیان، حاجزاً ایک پردہ، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ ہرگز نہیں، بل اکثرہم بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں، لا یعلمون جو کچھ علم نہیں رکھتے، کچھ جانتے نہیں۔ مسلمان تو الحمدللہ اس بات کو مانتے ہی ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا خالق ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور ہر ایک چیز کا نگہبان بھی وہ خود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم اقوام ہیں، جو کافر ہیں، جیسے مشرکین مکہ تھے، جو قرآن مقدس کے اولین مخاطبین ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا تھا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہتے ہیں اللہ، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ان سے پوچھئے کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا زمین جو کہ بنجر ہو چکی ہوتی ہے، خشک ہو چکی ہے، مر چکی ہوتی ہے، اس کو زندہ کون کرتا ہے اس پانی کے ذریعے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہتے ہیں اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب خالق مانتے ہیں یہ مشرک بھی، یہ کافر بھی، پھر مالک کیوں نہیں مانتے؟ مشرکین اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ خالق تو ہے، لیکن اتنی جو مخلوق ہے اس کی ضروریات اتنی زیادہ ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ، کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا، تو ہر ایک کا مسئلہ وہ اکیلا کیسے حل کرے گا؟ یعنی ان کے خیال میں یہ تھا کہ جیسے ایک انسان تھک جاتا ہے، ایک وقت میں ایک انسان 10 بندوں کی بات نہیں سن سکتا، اس وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک نہیں بے شمار بت، یعنی 360 دن ہیں سال کے، تو 360 بت بنا رکھے تھے۔ بھی سال میں ایک دن جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اس ایک کو ہم تنگ کریں، اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے کیا ہم اللہ کے پاس جائیں؟ وہ ان کو الہ نہیں مانتے تھے، الہ نہیں مانتے تھے وہ۔ قرآن میں ہے، جب ان سے پوچھا جاتا تم ان کی عبادت کرتے ہو یہ الہ ہیں؟ کہتے نہیں نہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ اللہ کے مقرب ہیں، ہمارے ان تک، ان کے اللہ تک، یہ ذریعہ ہیں، یہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتے ہیں، اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ خود الہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس طریقے سے نہیں مانتے تھے۔ اب بھلا یہ بھی کو ماننا ہے کہ بھی اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں،
ماننا تو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ وہ تو مشرک تھے، ہمارے پاس تو لائسنس ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ کسی بت کے پاس جاتے تھے، اس سے مدد مانگتے تھے، الہ تو وہ بھی نہیں مانتے تھے، لیکن آج ہم اگر غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ جیسا سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں اور امید لگا لیتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ حل کرے گا، ہمارا مسئلہ اس نے حل کرنا ہے، تو بت میں فرق ہے، نظریہ اور سوچ میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کرتے تھے وہی کام تو وہ مشرک تھے، ہم کریں گے تو ہمارا ایمان پھر مضبوط رہے گا، نہیں، کوئی بھی شخص جو شرک کرے گا وہ جس درجے کا بھی ہو، شرک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اکثر مقامات پر جو زیادہ تر بندوں کو سمجھائی وہ توحید سمجھائی، کہ اور تو تمہارے پلے کچھ ہو نہ ہو، لیکن جب میرے پاس آنا تو عقیدہ سلامت لے کے آنا۔ جو خالق کو خالق نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، جو مالک کو نہیں پہچانتا، مالک کی بات مانتا نہیں ہے، تو دنیا میں وہ آیا کیوں؟ جس کو مقصد تخلیق ہی معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اپنی قدرت کی نشانیاں گنوائی۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی اتارا۔ اکثر جہاں پر بارش کا تذکر آتا ہے نا تو قرآن میں لفظ یہی ہوتا ہے کہ آسمان سے پانی، حالانکہ یہ بادلوں سے آتا ہے، آسمان سے نہیں آتا۔ تو اس کے اندر بھی ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ بے شک پانی تو بادلوں سے آتا ہے لیکن حکم تو آسمان سے آتا ہے۔ اگر اس کا حکم نہ ہو اوپر سے تو بادلوں کی کیا جرت، بادلوں کی کیا مجال۔ تو اللہ فرماتے ہیں آسمان سے پانی کون اتارتا ہے، پھر تمہارے لیے باغات بنایا۔ حدائق، حدیقہ کی جمع ہے، اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد یا تو دیوار ہو یا بہت سارے درخت ہوں، جیسے عموماً ہوتا ہے کہ درختوں کی باڑ لگی ہوتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حدائق، باغات۔ ذات بہجہ، جو بہت ہی عمدہ، اعلیٰ، بڑے رونق والے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ خود بخود بن گئے؟ ان باغات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جب ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو وحدہ لا شریک مانے، کہ یہ سب کچھ وہی کر سکتا ہے اور کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ امن جعل الارض قرارا، فرمایا کہ زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ اب یہ لفظ جو ہے قرارن، اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ انسان کے ٹھہرنے کی جگہ زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو دماغ دیا نا، اب اس کو استعمال کر کے وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں زمین سے نکلوں، اس مدار سے نکلوں اور میں مریخ پر ڈیرے جماؤں۔ کوشش میں تو لگا ہوا ہے، چاند تک پہنچنے کی کوشش ہے، مریخ پر پہنچنے کی کوشش ہے۔ بے شک وہاں پر پہنچ بھی جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کے فضل سے ہوگا، ورنہ ناممکن سی بات ہے۔ وہاں پہنچ بھی جائے لیکن وہ جگہ قرار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا، تمہارے لیے قرار گاہ، رہائش گاہ، ٹھہرنے کی جگہ میں نے زمین کو بنایا۔ جب مریخ پر اگر تم ٹھہرنا چاہو گے، چاند پر اگر تم پہنچو گے تو وہاں پر جو زندگی ہے، ایک جو تمہارا لباس ہے، ایک وقت کا لباس، وہ کئی کروڑ کا ہوگا۔ وہاں پر جو تمہاری خوراک ہوگی وہ کروڑوں میں ہوگی، تو کون وہاں رہ سکتا ہے؟ لیکن دنیا کے اندر بہت سارے احمق لوگ رہتے ہیں، ان کے اپنے اپنے نظریات اور فلسفیات، اپنے اپنے فلسفے ہیں۔ کچھ لوگوں کا فلسفہ یہ ہے، اب وہ جو امریکہ نے کہا جی وہ چاند جو ہے ہم گئے جی، چاند پر پہنچ گئے، تو اب ہمارا اگلا منصوبہ یہ ہے کہ ہم فلاں سن کے اندر وہاں پر اپنی ہم آبادی وغیرہ شروع کریں گے۔ تو یہاں پر دنیا کے اندر جو احمق لوگ تھے انہوں نے بکنگ کروا لی، پیسے لے لو، میرا پلاٹ بھی وہاں پر رکھ لینا۔ تو ایسے احمق دنیا میں رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہودی ہیں، جن کو قرآن نے اہل کتاب کہا ہے، یہ اہل کتاب بھی ہیں، اہل علم بھی کہلواتے تھے، یہ قرآن کو، حدیث کو پڑھتے ہیں، پھر اس کا توڑ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر ایک نئی زندگی، قیامت قائم ہوگی،
حشر کا میدان سجے گا، سب کچھ ہم مانتے ہیں۔ جو یہود و نصارہ ہیں ان میں سے یہودیوں کا بالخصوص یہ فلسفہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حالات خراب ہونے ہیں۔ اب انہیں پتہ ہے کہ جب دجال آئے گا اس وقت دجال نے قتل ہونا ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ پھر ہماری باری آئے گی، ہم کہیں پر چھپیں گے تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی سوائے وہ غرقد کے درخت کے، جہاں چھپیں گے وہ جگہ پتھر بتائے گا کہ میرے پیچھے چھپا ہے یہودی۔ اب وہ اس ذلت کو مانتے تو ہیں، ذلت سے بچنے کا راستہ اللہ نے دیا ہے، آ جاؤ اسلام کے دامن میں آ جاؤ، ایمان لے اللہ کے آخری نبی پر۔ یہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس سارے منظر نامے کے اندر ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہم یہاں پر ہوں ہی نہیں، ہم مریخ میں نکل جائیں گے۔ ان کا اپنا نظریہ، یعنی مانتے کہ سب کچھ ہے، تو اتنا مشکل کام کرتے ہو کہ بھی ہم وہاں بھاگ جائیں گے کروڑوں روپے اربوں روپے لگا کے، تو اتنا آسان کام ہے مفت کے اندر کلمہ پڑھ لو۔ بہرحال انسان کہیں بھی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ نے سورہ قیامہ میں فرمایا این المفر، اے میرے بندے تو کہاں بھاگے گا، تو مجھ سے بھاگ سکتا ہے؟ جس یہودی نے جہاں مرنا ہے اس نے وہیں مرنا ہے، اور جہاں چھپنا ہے سوائے اس درخت کے، باقی جہاں چھپے گا اس نے بتانا ہے، اس نے قتل ہونا ہے، کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے، صرف منصوبے ہیں شیطانی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، زمین کتنی پیاری نعمت ہے۔ ایک آدمی ارشاد فرمایا الم نجعل الارض مہادا، یہ تمہارے لیے ایسے ہے جیسے ایک گود، یعنی اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اتنی نرم بھی نہیں کہ اس کے اندر ہم دھنس جائیں۔ ایک آدمی ارشاد فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، ہم نے زمین کو کفایت کرنے والا بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ زندہ ہو تو اس کے اوپر چلتے ہو، نفع اٹھاتے ہو، جب مرتے ہو پھر اس کے اندر چلے تو پھر بھی تمہارا نفع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہری نظام ہے، پھر یہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے، یہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ ایک پانی ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ یہی پانی انسان کو جس انسان نے اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہے اس کے سپرد کر دیتا کہ یہ لے تیرا پانی، تیری عمر 50 سال ہے، 70 سال ہے، 100 سال ہے یا 20 سال ہے، تیرا یہ سارا پانی ہے، تو جان تیرا پانی جانے، ہم سنبھال سکتے تھے؟ ایک پانی کو ہم نہیں سنبھال سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنے فضل و کرم سے اس پانی کا نظام اتنا خوبصورت بنایا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ زمین کے اندر پانی ہے، اب تو سہولیات ہیں، بٹن چلاؤ موٹر چل پڑتی ہے، جتنا ضرورت ہے استعمال کر لو، پھر بٹن بند۔ اب یہ نہیں معلوم نیچے کتنا بچا پڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ جو ذخیرہ پانی کا اتنا اس کو سٹاک کیا ہوا ہے، تو اپنے قبضہ قدرت میں انسان تو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ پھر یہی پانی برف کے شکل کے اندر پہاڑوں کے اوپر جم جاتا ہے، پھر جب گرمی آتی ہے پھر سورج کی ڈیوٹی ہے اس کو پگھلاؤ، کہاں پر پہاڑ کہاں پر برف، اور پھر سورج کی ڈیوٹی سے پھر وہ پانی بنا، پھر وہ چلتے 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 پہاڑوں سے گزرتے ہوئے پھر دریاؤں کے اندر، پھر وہ نہروں کے اندر، یعنی کہ برف کہاں پڑی تھی اور یہ پانی کہاں پر پہنچ گیا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ میرے فلاں بندے کو اتنا پانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خود پہنچا دیا۔ کتنا پیارا نظام اللہ تعالیٰ کا، یعنی ایک پانی پر بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہم نہیں کر سکتے۔ اس پانی کی نعمت کو اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ اتنی پیاری نعمت اور کتنا بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا ابھی کل پانی نہیں ہے، کل کوئی بندہ نہ نہائے گا نہ وضو کرے گا نہ پیے گا، پانی ختم ہو گیا، کبھی کسی نے سنا؟ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ دلیل ہے اس کی وحدانیت کی کہ ایک ہی ہے جس کے ہاتھ میں یہ نظام ہے۔ اگر بہت سارے ہوتے، بہت ساروں کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ پانی نظر ہی نہ آتا، اس پانی پر جنگیں ہوتی، بندے مر جاتے۔
اور پھر پہاڑ ہیں جو نظر آنے میں تو صرف پہاڑ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والجبال اوتادا، یہ میری میخیں ہیں۔ اوتاد وطن کی جمع ہے، میخ کو کہتے ہیں، یہ اللہ کی میخیں۔ جس طریقے سے ایک ورقہ ہوتا ہے نا، وہ ہوا کے ساتھ اڑتا ہے تو ہم ادھر کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، پھر وہ یہاں سے اڑتا ہے، پھر ہم یہاں رکھ دیتے ہیں، بیلنس کر دیتے ہیں نا اس کو۔ تو یہ اتنی بڑی زمین ہے تو ہمارے لیے ہے، اللہ کے سامنے تو چھوٹی سی ہے۔ اس کی نظر میں ایسی ہے جس طریقے سے یوں سمجھ لو کہ ہمارے سامنے ایک ورقہ ہے، اس کو قابو کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو اتنی بڑی زمین، نیچے جو پانی ہے اس نے حرکت تو کرنی تھی۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی زمین ہے، ایک کیل یہاں لگا دی، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، جہاں جہاں لگنے کی ضرورت تھی اس نے لگا دی۔ اور ایک تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ زمین کے اندر اضطراب ختم ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خزانے چھپا دیے، ان پہاڑوں کے اندر خزانے چھپے ہوئے، سونا انہی کے اندر ہے، تانبا انہی کے اندر ہے، کوئلہ انہی کے اندر ہے، گیس انہی کے اندر ہے، یعنی کتنی معدنیات ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس تمام کچھ کا خالق بھی اللہ اور مالک بھی اللہ؟ اور پھر بحرین، دو پانی، دو دریا، یعنی کہ پانی اکٹھے چلتے ہیں لیکن بیچ میں حاجز، بیچ میں ایک اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ آپس کے اندر ملتے نہیں ہیں، خلط ملط نہیں ہوتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی گنوا کے پھر خود سوال کرتا ہے کہ کیا کوئی اور الہ ہے؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے۔ توحید واحد ایک ایسا سبق ہے، ہماری فقہ میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر پیدا ہوا، دنیا کے اندر وہ پھر بڑا ہوا، بوڑھا ہوا، جو اس کی زندگی تھی وہ مر گیا، اس سے پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ روزہ کیا ہے، یعنی اس کے پاس دعوت ہی نہیں پہنچی۔ تو کیا ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا؟ کیا یہ بندہ مکلف ہے؟ اسلامی تعلیمات کے بارے میں اس سے سوال ہوگا؟ تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ روزے کے متعلق، نہ عبادات، لیکن توحید کے بارے اسے پوچھا جائے گا۔ اگر یہ کہے گا جی مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ توحید کیا ہے، تو اللہ فرمائیں گے کہ توحید یہ وہ چیز ہے جو کسی کے بتلانے کی محتاج بھی نہیں تھی۔ اگر تو اتنا بڑا آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ درخت، یہ پتھر، یہ سب کچھ ان میں غور و فکر کرتا تو ایک ایک چیز بتاتی کہ یہ چیز خود بخود نہ بنی ہے نہ خود بخود چل رہی ہے، اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے، اس کا کوئی چلانے والا بھی ہے، اس کو کوئی سنبھالنے والا بھی ہے۔ اگر غور و فکر کرتا تو یہ بات سمجھ آ سکتی تھی، تو نے نہیں کیا، کہتے مجھے نہیں پتہ توحید کا، جو جہنم۔ یعنی ایک فطری چیز ہے، آسان سبق ہے۔ اگر ایک انسان جان بوجھ کر اندھا بننا چاہتا ہے، جی مجھے آسمان بھی نظر نہیں آ رہا، چلو ٹھیک ہے بھائی، نہیں نظر آ رہا، سورج بھی نظر نہیں آتا، چاند، ستارے، زمین، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تو اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنا جسم نظر آ رہا ہے، اپنے جسم کے اندر غور و فکر کر۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک چلتا پھرتا شاہکار ہے، اتنا بڑا کارخانہ اللہ نے اس کے اندر فٹ کر دیا ہے، اتنا چھوٹا سا جسم ہے، اس میں بے شمار کمالات ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے کہتے ہیں کہ یہ سفید ہے، یہ سرخ ہے، رنگوں کی پہچان، اور دیکھتے کہتے ہیں یہ ہمارا فلاں ہے، یہ فلاں ہے، رشتوں کی پہچان۔ آنکھیں بند کرتے ہیں، آواز سنتے ہیں تو کہتے ہیں میرے بھائی کی آواز ہے، یہ میرے فلاں دوست کی آواز ہے، یہ میرے دشمن کی آواز، آوازوں کی پہچان۔ انسان کھاتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ میں نے کھایا تو اندر جا کے کیا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو یہ نظام قدرت ہے، جسم کو جو چیز چاہیے، ناخن کی خوراک ناخن نے اس میں سے لے لی، آنکھوں کی آنکھوں میں سے لے لی، بالوں کی، یعنی جو جو عضو جس چیز کو جو چیز چاہیے اس میں سے وہ لے لیتا ہے، اور باقی جو گند بچتا ہے وہ فضلہ پھر جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان اپنے جسم میں غور و فکر کرے تو بے ساختہ وہ پھر بھی کہے گا کہ اللہ ہی خالق ہے اور وہی مالک ہے۔ اور یہی مقصود ہے، ان آیات سے یہی مقصود ہے
کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے کہ اس کے بغیر نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔